دیکھیں، پنجاب میں جو الیکشن ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے چلا۔ اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل۔ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے، اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے، نامزد کیے تھے، ان میں سے 4 کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں۔ تو یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی، فیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے، یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہوگا ایز الیکشن ٹرائیبیونل، ماں سوائے یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹرائیبیونل، اس میں سے 4 جج صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں 6 میں سے 4 جج صاحبان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب یہ 4 جج صاحبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے، الیکشن اپیلیں سن رہے تھے، اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم وکلاء میں یہ بہت آزاد منش ہیں، یہ خوف میں نہیں آتے، دباؤ میں نہیں آتے۔ تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان 4 جج صاحبان کے نام واپس لیے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر، اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا۔ ان 4 جج صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ 4 ججوں کے نام واپس لے لیے گئے۔ ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے۔ یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے۔ ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی، اس کو وہ معاہدے پر رکھیں گے، ماہانہ تنخواہ دیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے، اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے، اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں۔ ریٹائرڈ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا، اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے، الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ آج ایک فیصلہ تو آ گیا، لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، اور بالخصوص یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی۔ سلمان سے کہیے گا کہ جو جب اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کے حوالے سے؟ جی، میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈیننس آ گیا، اس آرڈیننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منیب اختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا، اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا، جبکہ منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے۔ 2 جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے، اور ہم وہیں واپس آ گئے ایک منٹ بات کر لیں ذرا بات کر تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ لیکن کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے، 3 سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب ہم واپس وہیں آ گئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ
चौथे नंबर पे जो सीनियरिटी में जज हैं उनके इत्तेफाक राय से बेंच बनेगी। जी, क्यों ज़रूरत पेश आई आपके ख्याल? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अब फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट पे, और ये माजी में भी एक रहा है सानिया, कि जजों के ग्रुप बन जाते हैं। हम ख्याल जज जो ताकत के साथ चलना चाहते हैं और वो जज जो ताकत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भी यही सूरत हाल है, और मुनीब अख्तर साहब ने तवातुर से एतराज़ किया था। जो बेंच बनाया गया मिलिट्री कोर्ट्स में अपील सुनने के लिए 7 मेंबर, वहाँ भी उनका एतराज़ सामने आया था। आज जो मुकदमा सुना गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हवाले से, इस बेंच के हवाले से भी उनका एतराज़ सामने आया था। मुनीब अख्तर साहब का मुसलसल ये तकाजा था या राय थी कि हमें बेंच जो हैं वैसे नहीं बनाने चाहिए जिनमें सिर्फ वही जज साहिबान हों जिनके बारे में ये तासुर है, दुरुस्त हो या ना हो, तासुर है कि वो हुकूमत के हिमायती हैं या ताकतवर तबकों के हिमायती हैं। क्या इस बुनियाद पर बनाने चाहिए कि ये हुकूमत के मुखालिफ हैं? नहीं, लेकिन कानून ये था कि जो भी 3 सीनियर मोस्ट होंगे वो 3 आ जाएंगे, उसमें कोई आपने पिक एंड चूज़ नहीं करना था। अब पिक एंड चूज़ की ताकत चीफ जस्टिस साहब को दे दी गई है। वो चाहें तो 11वें नंबर 17वें नंबर से भी किसी को उठाकर इस कमेटी का हिस्सा बना सकते हैं। मुकम्मल सवाबदीद जो है उनको दे दी गई है। अभी सर ये बताइएगा, जस्टिस का अभी नहीं पता चल रहा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चीफ जस्टिस काजी साहब भी घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन ज़ाहिर है इसका ताल्लुक तो आइनी तरामीम से है ना। अगर आइनी तरामीम जो ये चाहते हैं, जो मुसव्वदे सामने आए हैं, वो हो जाती हैं तो फिर तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बहुत ही महदूद हो जाएगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के, या अलिफ बे जीम कोई और हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तमाम असल ताकत जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो तजवीज़ किया गया है उसमें मुंतकिल हो जाएगी, और उसके चीफ जस्टिस के हवाले से आइनी ये जो मुसव्वदा है ये कहता है कि सिर्फ फर्द वाहिद वज़ीर आज़म मुकर्रर करेंगे। जो वज़ीर आज़म का मशवरा होगा उसके मुताबिक सदर मुमलिकत जो हैं अपॉइंटमेंट कर देंगे। सलमान साहब ये बताएगा कि 63A से मुतल्लिक़ केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है 30 तारीख को। आप क्या ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नई कानून साजी के हवाले से ये समझा जा रहा था कि नंबर गेम पूरी नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस यहाँ से कोई फैसला करके कोई सहूलत कारी करेगी? देखिए, सहूलत कारी तो एक मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन नज़र यही आ रहा है बज़ाहिर कि जो फैसला था 63A वाला उसको तब्दील किया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और उसके बाद जो एक हम कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का जो बाज़ार है उसको गर्म किया जाएगा, लोगों को तोड़ा जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं है। इस वक्त अगर आइनी तरमीम करनी थी तो आइनी तरमीम ये होनी चाहिए थी कि नोटों के वोट नहीं गिने जाएंगे। हम क्यों नोटों को शह देना चाहते हैं, बल्कि उसके बरक्स आइनी तरमीम की जा रही है। जो मुसव्वदा आया है उसमें लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी पार्टी की हिदायत से बेवफाई करेगा तो उसका वोट ज़रूर गिना जाएगा। ये आप एक जो ज़हनी पस मंज़र है, जिस ज़हनी पस मंज़र के तहत ये आइनी तरामीम की जा रही हैं वो आपके सामने है। मकसद यही है कि लोटाक्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को डिसफ्रेंचाइज करने वाली बात नहीं है कि उसका वोट ना गिना जाए। देखिए, आइन तो कह सकता है ना, आप आइन में तरमीम करके, और बहुत से ममालिक में ये है, भारत में यही है कि अगर पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ कोई वोट डालता है, देखिए इसलिए कह ये रहा हूँ कि जब आपने आइनी तरमीम करने का इरादा किया तो तरमीम वो होनी चाहिए जिससे पार्लिमान में धोखाधड़ी को, हॉर्स ट्रेडिंग को शह ना मिले। ये उससे उलट तरमीम कर रही हैं। हम ये कह रही हैं कि नहीं, ज़रूर अपनी पार्टी से धोखा करके आओगे तो तुम्हारा वोट गिनेंगे नहीं, हम तुम्हें सर पे बिठाएंगे। ये एक सूरत हाल है जो हमें दो चार है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे निज़ाम को तमाम उसूलों से, तमाम शराफत की अक़दार से आरी कर दिया जाए। एक ऐसा निज़ाम हो जहाँ धौंस, जबर, लालच की बुनियाद पर मामला तय हों, और ताकत जो है वो हमेशा जो चाहती है वही हो। तो हम लड़ते रहेंगे। मैं समझता हूँ आवाज़ हमें बुलंद करनी है उसूलों के लिए, आइनी अक़दार के लिए, और जिस तरीके से ये आइनी तरामीम की जा रही हैं और जो पार्लियामान ये आइनी तरामीम कर रही है, आप सब जानते हैं फॉर्म 45, 47 के मामला किसी से ढके छुपे नहीं हैं। आप सब लोगों ने अपने अपने शहरों में रिपोर्टिंग की है, इलेक्शन को देखा है। ये पूरा एक ऐसा पस मंज़र है जो पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझता हूँ एक तारीख़ तरीन दौर है, और इस दौर से हमें गुज़रना है, मज़ाहमत से गुज़रना है। और आइंदा मुझे यकीन है कि इस दौर में जो खराबियाँ पैदा की जा रही हैं उनको हमें दुरुस्त करना होगा, और पूरी पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा होना होगा। ये PTI का मामला नहीं है, ये बुनियादी इक़्तिदार का मामला है, ये शराफत का मामला है।
سر یہ بتائیے صحافیوں کو تانے دیے جا رہے ہیں ڈالرز کے یہ غلط ہے. دیکھیں یہ بہت ہی غلط بات ہے. آج پھر کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی. یہ کیسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جو سوالات کیے جاتے ہیں, جو ان کی مجھے فکر میں ایک رجحان نظر آتا ہے, اس سے اعتراض ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی اقدار جو ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ پارلیمان کھلے الیکشن, ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب ہو. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی اقدار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے, دھونس نہ ہو, جبر نہ ہو, بیویوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں. یہ کچھ بھی اس وقت محفوظ نہیں ہے. لیکن وہ صحافی جو اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے, جو ہمیں معتوب ٹھہراتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم ایک ریوڑ ہیں, ہم ایک ہجوم ہیں, ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے, وہ بات غلط ہے, یقیناً غلط ہے. لیکن میں کسی کو الزام نہیں دوں گا, میرے پاس الزام دینے کا کوئی جواز نہیں ہے. میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اور وثوق سے میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاؤں. سر یہ حسین تبدیلی ہے پی ٹی آئی کے رویے میں, ایسی آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے سیکھتے بھی ہیں ہم, لیکن آج جس وقت یہ چل رہا تھا دوران سماعت قاضی فائز صاحب اور آپ کے درمیان کچھ معاملات پر سوال و جواب پر ایسا لگا, ہمیں احساس ہوا کہ تکرار ہو رہی ہے. تو یہ بحیثیت وکیل یہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ سیکرٹری جنرل کے طور پر آپ جذباتی ہو گئے تھے یا جذباتی ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کچھ معاملات ہیں ان کے حوالے سے جذباتی ہونا نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے. میں بالکل جذباتی ہوں. میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ہر سطح پہ, اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی. دیکھیے آج ایک بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نہیں ماننا. میری نظر میں یہ انتہائی خطرناک جملہ تھا, اور میں نے کہا ان کو اس کا اس کیس سے اب تعلق نہیں ہے. میں آپ کے جملے کا جواب دوں گا. اس کا تعلق ہمارے عمومی آئینی نظام سے ہے. کل ایک ٹاک شو میں یہی بات کسی صاحب نے کی PMLN کی طرف سے, اور ہو وہی جملہ آج چیف جسٹس صاحب نے دہرایا. یہ غلط ہے, چاہے ٹاک شو میں ہو چاہے عدالت میں ہو. ہمارا نظام اس چیز پر کھڑا ہے کہ سپریم کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی, اور جو تشریح سپریم کورٹ کر دے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے, تو تشریح قانون ہے, وہی تشریح آئین ہے. اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بعد کا کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے, یا پارلیمان ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ آئین پاکستان کو بالکل منہدم کر دینے والی بات ہے. تو اس پہ میری تکرار ہوئی, میں جذباتی بھی ہوا. میں نے جواب دیا کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اگر یہ مان لی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا. مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے, میں یہ مانوں گا. الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے, وہ مانیں گے. کسی اور صاحب طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانے گا. ہم سب جو ہیں گتھم گتھا ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بات ٹھیک نہیں تھی, اور اس پہ تکرار ہوئی. میں نے ایک پوزیشن دی جو میں سمجھتا ہوں شاید جذباتی ہو, لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فقہ ہے اس کے مطابق ہے. سر یہ بتائیے گا کہ